یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں انسان طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے جن کے بارے میں وہ دن رات متفکر رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت میں موت کے بعد کامیابی ہے۔ لہذا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں کر دیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول ایمان لانے کے بعد نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے۔ ان مومنوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کرنے کا کام نماز کو صحیح طریقے پر ظاہراً اور باطناً عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ نماز میں خشوع بھی اسی وقت فائدہ دے گا جب ایمان درست ہوگا۔ تو فرمایا سورۃ المؤمنون کی پہلی اور دوسری آیت میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے سعادت اور فلاح حاصل کر لی، کامیابی تک پہنچ گئے، یعنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ جو سب سے پہلے ان کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لغت میں لفظ مومن اس شخص کے لیے اسم فاعل ہے جو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ لغت میں مومن تین لغوی معنی کی طرف لوٹتا ہے۔ نمبر 1 امن، یہ خوف کے مقابل۔ نمبر 2 تصدیق، جو تکذیب کے مقابل۔ اور نمبر 3 امانت، جو خیانت کے برعکس۔ تو جو شخص مومن ہوتا ہے اس کے اندر امن ہوتا ہے، وہ حق کی تصدیق کرتا ہے، وہ خیانت کی بجائے امانت کا رستہ اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی خبر کی ٹھوس تصدیق کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل درآمد کرتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں جن کے بغیر اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ اور وہ 6 ارکان کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ تو قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ یہ قد جو ہے یہ حرف ہے عربی میں، اور تاکید کے لیے آیا ہے کہ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، تحقیق سے کسی بات کہی جا سکتی ہے کہ مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں پر افلح کا لفظ استعمال ہوا ہے جو فلاح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چیرنا، کاٹنا۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ فلاح میں 3 باتوں کا پایا جانا ہے، یعنی ایک پھاڑنا، ایک کامیابی اور ایک بقا۔ فلاح کا تعلق دنیاوی مقاصد سے بھی ہے اور اخروی مقاصد سے بھی۔ تو فلاح دراصل کامیاب ہونے کو کہتے ہیں اور مقصد کو پا لینے کو۔ تو شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت اور کامرانی بھی میسر آ جائے تو بہت خوب، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا،
تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو وہ سوچوں اور وسوسوں میں کھو جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ وضو پرفیکٹ کریں گے، ان کے سارے جو ریچولز ہیں نماز کے پورے پورے ادا کریں گے، لیکن دل ان کا الجھا ہوا ہوگا ادھر ادھر دنیا کی باتوں میں۔ نمبر 3، نماز کے ارکان کی حفاظت کے ساتھ نفس کا جہاد کرنے والا، نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا۔ تیسرا شخص جو اپنی نماز کی حدود اور اس کے ارکان کی حفاظت کرتا ہے اور وسوسوں اور سوچوں کو دور کرنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تو وہ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں مشغول ہوتا ہے تاکہ اس کا دشمن اس کی نماز کو چوری نہ کر لے۔ تو وہ نماز بھی ادا کر رہا ہے اور جہاد بھی کر رہا ہے۔ نمبر 4، نماز میں انتہائی مستغرق ہونا، ڈوبا ہوا ہونا نماز میں۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نماز کے حقوق اور اس کے ارکان اور اس کے حدود کو مکمل کرتا ہے۔ اس کا دل نماز کی حدود کی حفاظت کرنے میں غرق ہوتا ہے تاکہ وہ نماز سے کسی چیز کو ضائع نہ کر دے۔ یعنی اس کے ارکان بھی پورے ہوتے ہیں اور دل کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا پورا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو اسی طرح قائم کرے جیسے کہ اس کو قائم کرنی چاہیے، اور اس کو مکمل کرے اور اس کی تکمیل کرے۔ تو اس کا دل نماز کو قائم کرنے میں اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبودیت میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ پانچواں شخص، اور یہ اعلیٰ درجہ کا ہے، دل سے دیکھتے ہوئے اللہ کو نماز پڑھنا، کأنک تراہ۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس چوتھے شخص کی طرح ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو پکڑ کر اپنے رب عز و جل کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی محبت اور عظمت سے بھر جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، اور اس سے وسوسے اور خیالات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ان خیالات اور وسوسوں کے پردے اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ بس یہ آدمی نماز کے لحاظ سے دیگر لوگوں سے اتنا افضل اور عظیم ہے جیسا کہ آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شخص نماز میں اپنے رب عز و جل کے ساتھ مصروف ہوتا ہے۔ اب وہ ان کا انجام بھی بتاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کے باوجود بھی سزا دی جائے گی جنہوں نے اپنے وضو وغیرہ اور شرائط کا لحاظ نہ رکھا۔ دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اور پانچویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہوں گے، یعنی رب کے قریب ترین ہوں گے۔ کیونکہ یہ لوگوں کے اس گروہ میں سے ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جن کی آنکھیں دنیا میں نماز سے ٹھنڈی ہوں گی، اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب عز و جل کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی، اور دنیا میں بھی اس کی آنکھیں اللہ کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوں گی۔ اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہو تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یعنی جس کا، بہت گہری بات کی انہوں نے، کہ جس کا اپنے رب سے تعلق بہترین ہو، اسے دیکھ کر دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک سکون آتا ہے۔ یعنی جو اپنے رب کے ساتھ پرسکون ہوتا ہے پھر لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہو تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب ہے خشوع کے کچھ فائدے۔ نماز میں خشوع فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خشوع اللہ عز و جل کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک ہے۔ یہ انسان کی اصلاح اور اس کی استقامت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے اور اللہ کے سوا کو چھوڑ دینا ہے۔ خشوع نظروں کی حفاظت اور پہلو جھکانے اور لوگوں سے انکساری کی طرف لوگوں کو انکساری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اجر بڑھ جاتا ہے، عذاب اور برے انجام سے نجات مل جاتی ہے، جنت کے ساتھ کامیابی کی بشارت ملتی ہے۔ خشوع والوں کے قیامت کے دن بلند درجات ہوں گے۔ خشوع دل سے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ جس کے دل نے خشوع اختیار کیا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔
شیطان خشوع کرنے والے کے قریب نہیں آتا۔ اب ہے کیسے خشوع پیدا کریں، خشوع پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، ظاہری اسباب، جگہ کی صفائی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا طاہر وان طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف رکھو، میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مساجد کو صاف رکھا جائے تاکہ مصلی جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کا خشوع متاثر نہ ہو۔ لباس میں سادگی ہو، ایسا لباس جو انکمفرٹیبل ہو نماز میں پوری طرح، یعنی اگر آپ نے ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہو تو آپ کی کمر پوری طرح جھکتی ہی نہیں رکوع کے اندر، وہ ٹیڑھی رہتی ہے، اور پھر جب رکوع میں نہیں جھکتی تو پھر سجدہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوتا، اور اگر اوپر کچھ نہ پہنا ہوا ہو تو ویسے ہی سطر کو نہیں ڈھانکتی، یعنی ایسے تنگ لباس جو ہیں ان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جس جگہ نماز گھر میں پڑھی جا رہی ہے وہاں کوئی نماز سے مشغول کرنے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمازی پہ لازم ہے کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے اور ہر اس چیز سے بچے جو اسے غافل کر سکتی ہے، جیسے مسجد میں بہت زیادہ زیب و زینت اور نقش و نگار وغیرہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی بعض لوگ گھروں کے اندر بھی بہت نقش و نگار اور ہر دیوار پہ پینٹنگز اور ایسی ایسی چیزیں لگا کے رکھتے ہیں کہ جو انسان کی توجہ نماز سے ہٹا دیتی ہے۔ ماحول سے تصویروں والی چیزوں کو دور کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کے ایک طرف لٹکا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہی ہیں۔ ایسے نقش و نگار، ایسی چیزیں جو آپ کی نماز میں آپ کو ڈسٹریکٹ کریں، ان کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح لغو، بے مقصد چیزیں بھی اپنی جگہوں سے دور کر دینی چاہیے، یعنی نماز کی جگہوں سے دور ہٹا دینی چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تھا تو میں نے مینڈے کے 2 سینگ وہاں دیکھے تھے، میں تمہیں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ انہیں ڈھانپ دو، لہٰذا اب جا کر انہیں ڈھانپ دینا، کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو مشغول کر دے۔ سفیان نے کہا کہ وہ دونوں سینگ بیت اللہ ہی میں رہے، جب بیت اللہ کو آگ لگی تو وہ بھی جل گئے۔ پھر نماز میں سترے کا اہتمام کرنا، اس سے بھی خشوع پہ فرق پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سترا رکھا کرو اگرچہ وہ تیر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر گفتگو کرنے والے اور سونے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یعنی بالکل کوئی آپ کے ساتھ یا سامنے سو رہا ہے تو پھر وہ ریلیکسنگ موڈ میں ہے تو آپ بھی اسے دیکھ کر ریلیکس ہوتے رہیں گے، اور اگر کوئی باتیں کر رہا ہے تو آپ کی ساری توجہ باتوں کی طرف چلی جائے گی تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ کھانے اور قضاء حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا، کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہوں یا انسان کو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو اس وقت انسان نماز نہ شروع کر دے۔ پھر نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے آپ کو کوئی بد دعا دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی اور ضروری حاجت ہو، کوئی بچہ رو رہا ہو، کوئی دروازے پر کھڑا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ کام کر لیے جائے پھر نماز شروع کی جائے۔ پھر کچھ باطنی اسباب بھی ہیں خشوع پیدا کرنے کے۔ یاد رکھیے کہ نماز نفس کے ساتھ ایک معرکہ ہے، گویا آپ ایک کشتی لڑ رہے ہیں کسی سے۔ اپنے آپ کو شعور دلانا چاہیے کہ نماز کے یہ لمحات سب سے قیمتی لمحات ہیں ہماری زندگی میں، بہترین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارا نفس کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، لیکن ہمیں اس کی نہیں ماننی چاہیے۔ پھر اسی طرح نماز کی قدر پہچاننی چاہیے، اس سے پھر نماز کا حق ادا کرنے کو دل چاہے گا۔
جب مسلمان اپنے رب کی قدر اور اس کے چہرے کے جلال اور اس کی سلطنت کی عظمت کی تعظیم کرتا ہے تو اسے نماز کی عظیم قدر حاصل ہو جاتی ہے. یعنی جب انسان اپنے رب کی قدر کرتا ہے، اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے، تو پھر جب اس کے سامنے اس احساس کے ساتھ جھکتا ہے تو واقعی نماز میں روح آ جاتی ہے. پھر یہ کہ نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد نماز ہی کے کاموں کے لیے مشغول ہو، وضو کرے، جگہ بنائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کیونکہ اگر آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نماز کی طرف آئیں گے تو آپ صحیح طور پر پھر خشوع کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر نماز کی حکمتوں کو سمجھا جائے، نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. پھر ایک ایک سٹیپ پر اس کی حکمت غور کریں. مثلا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے، آپ بہت بڑے رب کے آگے جھکے ہیں. پھر دعا استفتاح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں آپ. پھر رکوع، پشت اور چہرے کو اللہ کے لیے جھکانے کے ساتھ ساتھ عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے. پھر سجدہ کرنا، اور سجدے میں تسبیحات کے علاوہ چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ لینا. پھر اپنے نفس کو بار بار آستگی کی طرف لانا، تیز نماز نہ پڑھنا. پھر ہے اپنے نفس کو یاد دلانا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے. پھر یہ کہ اللہ سے ملاقات کا احساس اپنے اندر زندہ کرنا. پھر یہ کہ اللہ کی قدرت کو سوچنا